بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیتوں میں بتایا جا رہا تھا کہ شرک کی قسمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرنا، شیطان کے کہنے پہ چلنا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف ہو جانا اور اللہ کی طرف سے واضح ہدایت کے باوجود اس کے حکم پر نہیں چلنا اور حق یعنی سچی بات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑنا۔ یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے مکے والے جو مشرکین مکہ تھے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے تاکہ حق اور سچ کا فیصلہ ہو جائے اور عذاب دینا ہے تو عذاب دے دے، قیامت لے آئے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، یہ کسی کی ڈیمانڈ پر نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا اختیار ہے۔ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، یعنی غیب کا علم ہے قیامت کب آئے گی اور حساب کتاب جو ہوگا وہ کب ہوگا۔ وہ غیب جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات یہ بتائی، دوسری بات یہ بتائی کہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے یعنی سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کوئی پتا بھی زمین پر نہیں گرتا مگر اس کے حکم کے، اور کوئی دانہ بھی جو زمین کی گہرائیوں میں اور خشکی پر موجود ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہے وہ کیا کیا ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو رات کو تمہیں سلا دیتا ہے۔ یعنی ایک نظام ہے اللہ کا کہ ساری دنیا جو ہے وہ رات ہونے کے اوپر سو جاتی ہے۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ خود بخود آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، جب رات کا وقت ہوگا خود بخود آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، اور جب سورج نکلے گا تو باوجود آپ چاہنے کے بھی سو نہیں سکے گی۔ جب سورج نکل گیا اس کی شعاعیں آپ کی آنکھوں پہ پڑی، مجبور ہے آپ اٹھنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو تمہیں رات کو سلا دیتا ہے اور جو کچھ تم نے دن میں کیا ہے اسے وہ جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں جگا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ دن اور رات ملا کے جو ہے وہ کیا ہے، انسان کی زندگی پوری ہو رہی ہے۔ پھر تمہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بندوں پر تمام قدرتیں رکھتا ہے، یعنی وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی نے ان پر نگہبان فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور اس کام میں وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ سن رکھو کہ فیصلہ اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے، وہ تمہیں سلاتا بھی ہے، وہ تمہیں جگاتا بھی ہے، اور وہ تمہارے تمام کاموں سے واقف بھی ہے۔ اس نے تمہارے اوپر
سیکورٹی گارڈ فرشتوں کی صورت میں بٹھا دیے کہ وہ سب لکھ رہے ہیں اور ان کو سب پتہ ہے. اسی طرح کچھ فرشتے مقرر کر دیے کہ جان لینے کے وقت آئے گا تو وہ جان نکال لیں گے. اور وہ فرشتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اسی طرح آخرت میں جب ان کو حکم دے دیا جائے گا کہ فلانے کو جہنم میں ڈال دو اور فلانے کو جہنم سے نکال دو، تو وہ اس کی حکم کی فرمانبرداری میں لگے رہیں گے، اس سے ذرا بھی جو ہے وہ ہٹیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری قدرت سے جو ہے ساری دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، پھر بھی تم جو ہے وہ ہدایت کو چھوڑے بیٹھے ہو اور گمراہی کی طرف لگے ہوئے اور ایسے معبود بنا رکھے ہیں کہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد تمہارا حساب ہونے والا ہے. تو یہ جو ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ یہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے اس کے اندر تم سدھر جاؤ اور اللہ کے فرمانبرداری جو ہے وہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.